السلام علیکم ناظرین، تابوت سکینہ کیا ہے اور اس تابوت میں ایسی کیا چیز ہے جس کی تلاش میں یہودیوں نے دنیا کے کئی مقامات کھود دیے؟ یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھا اور اس سے کیا کام لیا جاتا تھا؟ ان تمام سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ ناظرین، تابوت سکینہ اللہ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا ایک معجزاتی اور کراماتی تابوت تھا جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ساری زندگی موجود تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یہ تابوت اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا۔ اس طرح یہ تابوت نسل در نسل منتقل ہوتا رہا اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ قصۃ الانبیاء کے مطابق اس تابوت میں تورات کا اصل نسخہ پتھر کی 2 تختیاں جو کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا مبارک اور من و سلوہ کا من جو ایک برتن میں محفوظ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے اپنی قوم کو نجات دلوا کر ایک صحرا سے ہوتے ہوئے فلسطین پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے عبادت کا ایک خیمہ لگوایا۔ اسی خیمے میں اس تابوت کو رکھا گیا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم عبادت کرتی تھی۔ اس خیمے سے پہلے اس قوم کی کوئی باقاعدہ عبادت گاہ نہیں تھی۔ در حقیقت تابوت اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے رحمت کا ذریعہ تھا۔ بنی اسرائیل کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی یا جنگ میں ہار کا ڈر ہوتا تو یہ لوگ اس تابوت کو سامنے رکھ کر اللہ کے حضور دعا کرتے اور یہ دعا قبول ہوتی۔ اس لیے اس تابوت کو تابوت سکینہ یعنی رحمت و سکون کا تابوت کہا جاتا ہے۔ لیکن جب بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی شروع کی اور ظلم کی انتہا کر دی اور پیغمبروں کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہونا شروع ہو گیا جس میں ان کی شکل کو تبدیل کر دیا گیا اور ان لوگوں کو بندر بھی بنایا گیا۔ لیکن یہ قوم اپنی بد ایمانیوں سے باز نہ آئی۔ بعد ازاں قوم عمالقہ کے ایک لشکر جرار نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کی تمام بستیوں کو تباہ کر دیا اور بنی اسرائیل کو تہس نہس کر دیا اور اس صندوق کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ قوم عمالقہ نے اس تابوت کی بے ادبی کی جس پر قوم عمالقہ بھی اللہ کے عذاب کی زد میں آ گئی۔ یہ قوم مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئی اور وقت کے ساتھ اس قوم کی 5 بستیاں اس بیماری کی وجہ سے ویران ہو گئیں۔ قوم عمالقہ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ عذاب ان پر اس تابوت کی بے ادبی کی وجہ سے آیا ہے، لہٰذا انہوں نے اس صندوق کو اپنی سواری پر رکھ کے بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا۔ اللہ کے حکم پر فرشتوں نے اس صندوق کو حضرت شمیر علیہ السلام کے حوالے کر دیا اور حضرت شمیر علیہ السلام نے تابوت کو بنی اسرائیل تک پہنچا دیا۔ تابوت کی واپسی پر بنی اسرائیل نے طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام 9 عمری میں طالوت کے لشکر میں شامل ہوئے۔ جب دشمن لشکر جالوت نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے جالوت کو قتل کر دیا۔ اس سے بنی اسرائیل کے دل میں حضرت داؤد علیہ السلام کی محبت پیدا ہو گئی اور طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے حکمران بن گئے اور اللہ نے آپ کو نبوت بھی عطا کی۔ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر 40 سال حکومت کی۔ بعد ازاں حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم پر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تابوت کی حفاظت کے لیے جنات سے ایک عبادت گاہ تعمیر کروائی جس کو ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا اور اس تابوت کو ہیکل سلیمانی کے ایک کمرے میں رکھا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل آپس میں لڑنے لگے اور اس ہیکل کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ باہر والا حصہ عام عوام کی عبادت کے لیے رکھا گیا جبکہ اندر دین کے علماء کو عبادت کی اجازت دی گئی اور تابوت والے کمرے میں صرف وقت کے امام کو جانے کی اجازت ہوتی۔ جب بنی اسرائیل کے آپس میں جھگڑے بڑھنے لگے تو اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اشوری فاتحین نے یہودیوں پر حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اسی دوران تابوت سکینہ بھی ایسا غائب ہوا کہ آج تک نہ مل سکا۔ اس واقعے کے بعد یہودی در بدر ہو گئے۔ اس جنگ کے تقریباً 70 سال بعد عراق کے بادشاہ ذوالقرنین نے یروشلم پر بغیر کسی خون ریزی کے اپنا کنٹرول بنا لیا اور یہودی دوبارہ یروشلم میں داخل ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی ذوالقرنین کو اپنا مسیحا بھی کہتے ہیں۔ یہودی نے یروشلم میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر جاری کی اور اسے دوبارہ قائم کر لیا، لیکن تابوت سکینہ کو واپس نہ لا سکے۔
اسی دوران یہودیوں نے رومن امپائر کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش بھی کی، جس پر رومن امپائر نے یروشلم پر حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا اور ایک بار پھر یہودیوں کو دربدر کر دیا۔ اس حملے میں 1 سے 1.5 لاکھ یہودی مرے اور باقیوں کو غلام بنا کر جانوروں کی خوراک بنا دیا۔ اس کے بعد تابوت سکینہ کا کوئی نشان نہیں ملا۔ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آج بھی اس کی تلاش میں ہیں کہ اس کو حاصل کر کے وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی۔ تابوت سکینہ کے متعلق آج الگ الگ رائے رکھی جاتی ہے۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ یہ تابوت آج بھی اسی جگہ دفن ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہیکل موجود تھا، اور اسی کی تلاش میں یہودی ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔